پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. عمران خان صاحب کی آڈیو کا پارٹ 2 ریلیز ہوا ہے. اس آڈیو میں عمران خان صاحب اپنے کچھ ساتھیوں سے، اعظم خان صاحب سے، شاہ محمود قریش صاحب سے، اسد عمر صاحب ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا، بہت احتیاط کرنی ہے، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر میٹنگ کریں گے کل اور اس پر چپ کر کے منٹس بنا لیں گے. ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس ہوئیں کہ سائفر 8 یا 9 کو آیا تھا، 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی تھی، تو اس پر ہم بات کریں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کے بیانیے کو تقویت دے رہا ہے کیونکہ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک سائفر آیا تھا اور سائفر جو ہے وہ ایک حقیقت پر مبنی چیز ہے. اور دوسری طرف لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانیے کی نفی ہوتی ہے کیونکہ وہ تو خود امریکہ کے خلاف کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور بعد میں پھر انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک بیانیہ بنا دیا. تو کیا ہے عمران خان کو کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے یا نقصان ہو رہا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. دوسرا، مریم نواز کی جو بریت ہے اس میں نیب کے جو پروسیکیوٹر تھے ان سے کئی سوال کیے گئے اور وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے. نیب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف ناخوش دکھائی دیتی ہے. کل کا جو فیصلہ ہے، کل کے دن کو تاریخ دن قرار دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور یہ جو نیب اور نیب کے چیئرمین سے جو شکایتیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو نظر آتی ہیں، یہ شکایتیں پاناما جے آئی ٹی کو 2017 میں آفتاب سلطان صاحب ہی سے رہی ہیں جب وہ اس وقت آئی بی کے سربراہ ہوا کرتے تھے. تو اس وقت جے آئی ٹی کے سربراہ جو جے آئی ٹی کے ممبران یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ ان کو ٹیپ کیا جا رہا ہے، ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی آئی بی کے لوگوں کی طرف سے ان کی ریکی کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے الزامات اس وقت کے آئی بی کے سربراہ پہ لگا کرتے تھے جو آج چیئرمین نیب ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے کیا آج یہ سوچنے پر تحریک انصاف مجبور ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے نکل کر انہوں نے غلطی کی ہے؟ اگر وہ نہ نکلتے تو شاید وہ اس معاملے پر چیئرمین نیب کی تعیناتی پر اپنی ان پٹ دے سکتے تھے. تو ان تمام چیزوں پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. میرے ساتھ خلیل طاہر سندھو صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، سابق صوبائی وزیر ہیں، بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب. امجد علی خان نئی صاحب موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چند لمحوں میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو آڈیو سنوا دیتا ہوں جی، جو آج عمران خان صاحب کی آڈیو کا پارٹ 2 ریلیز ہوا ہے. ذرا سن لیجئے اس میں عمران خان اپنے ساتھیوں سے کیا بات کرتے ہوئے سنے جا رہے ہیں. اچھا شاہ جی، ہم نے کل میٹنگ کرنی، آپ نے، ہم تینوں نے، اور وہ فورن سے اس میں ہم نے صرف کہنا ہے کہ وہ جو لیٹر ہے نا اس کی چپ کر کے منٹس یہ اپنے پاس نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس کے یہ اعظم کہہ رہا ہوں اس کے منٹس بناؤں نہیں، اس سے فوٹو اسٹیٹ 8-9 لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے نا. ہم نے تو امریکنز کا نام لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. ہم سو اس ایشو کے اوپر پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ نکلے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ سب کے کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے، میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. اس کے بعد آپ جان کے لیٹر کہہ رہے ہیں بیکاز لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ. وہی ہے نا، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، وہ لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، تو آپ پبلک جلسے میں تو یہ کہتے ہیں. دیکھو یہ ہے آڈیو جو عمران خان صاحب کی ریلیز ہوئی ہے، لیکن وہ 8 GB کا ڈیٹا جو ہیکرز کی جانب سے ٹویٹ کر کے بتایا جا رہا تھا کہ وہ جمعے کو ریلیز کریں گے اور اب کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور وہ 100 کے قریب فائلیں ہیں جو وہ ریلیز کرنے جا رہے ہیں. آج جمعہ تقریباً گزر گیا ہے یا گزر رہا ہے، ابھی تک تو یہ ویڈیوز جمعے کو جو ریلیز ہونا تھی وہ نہیں ہوئی، لیکن یہ عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو آج آئی ہے. اس پر خلیل طاہر سندھو صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج جو ویڈیو ہے اس میں ایک تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سائفر آیا ہے 8 تاریخ کو ہی آیا ہے جو عمران خان کہا کرتے تھے. 7 تاریخ کو امبیسڈر کی ڈونلڈ لو کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور 7 تاریخ کو ہی ہوئی ہے، یہ بھی اس آڈیو میں پتہ چل رہا ہے. تو تضاد آپ کو کیا نظر آتا ہے عمران خان کے بیانیے میں؟ بہت شکریہ خان صاحب، اسد اللہ خان صاحب. ایک تو بڑا میں آپ کا شکر گزار ہوں. ایک لائٹر موڈ پہ کیا 2 خان صاحب بیٹھے ہیں، اپنا امجد اللہ خان اور اسد اللہ خان، تو میری بڑی یہ خوش بختی ہے. یہ دیکھیں یہ سائپر آتے رہتے ہیں، یہ ہم اس بات سے کون انکار کر رہے ہیں کہ سائپر نہیں آتے. اور روزانہ آپ دیکھتے ہوں گے، ابھی آپ تو شہر اقتدار میں ہیں، آپ وہاں پہ دیکھتے ہوں گے روزانہ انڈیا کے سفیر کو بلایا جاتا ہے، کبھی کسی کو بلایا جاتا ہے کہ ہم آپ سے ڈسپلے یہ شو کر رہے ہیں، ہم آپ سے یہ شو کر رہے ہیں، وزارت خارجہ میں اس کو بلا کے اس طرح کیا جاتا ہے. دس از دا عام روٹین. اور وہ جو سائپر تھا دیٹ واز فار دا فارن سیکرٹریز، ناٹ فار دا مسٹر عمران خان صاحب، ان کے لیے نہیں تھا.
تو لیکن اس شروع میں میں بھی تو کچھ نون لیگ نہیں کی تھا، طرف اس سے کہا بات گیا تھا نا میں سندھو جو صاحب بنایا کہ گیا سائفر کوئی آیا ہی نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے، خود سے کوئی لیٹر لکھا ہے، یہ بھی تو نون لیگ کی طرف سے کہا گیا تھا. آپ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سائپر آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن باقی جو کچھ ہوا ہے اب تو انہوں نے خود کل خان صاحب نے خود اس کو مان لیا کہ جی بہت اچھا ہو گیا، انہوں نے ٹیلی وائز کر دیا، اور ابھی آج دوسری قسط آئی ہے، کل تیسری آئے گی. ابھی ہر دن کو یہ تاریخ دن کہیں گے، اور جہاں تک آپ دیکھیں گے ہر دن کو یہ اب کہیں گے کہ یہ تاریخ دن ہے، کیونکہ اب چیزیں پکڑی گئی ہیں، اب ان ویل ہو گئی ہیں، بے پردہ ہو گئی ہیں ساری چیزیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اب کس طریقے سے، کیونکہ جھوٹ جو ہے ہمیشہ اسد اللہ صاحب آپ بھائی ہیں، ہمیشہ ٹروتھ پرویل کرتی ہے ہمیشہ زندگی میں، کبھی بھی جھوٹ پرویل نہیں کرتا. تو اس لیے اب یہ سامنے چیزیں آ گئی ہیں، آپ دیکھیں گے. عمران خان تو یہ کہہ رہے ہیں سندھو صاحب، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں شکر گزار ہوں شہباز شریف کا جنہوں نے یہ آڈیو لکھی. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں شہباز شریف صاحب، عمران خان کا بیان جو شہباز شریف ہے وہ دے رہے ہیں. میں نے سنا یہ آڈیوز لے کر آئے، ذرا سن لیجیے، دوبارہ سن لیجیے، سنوائیے جی. پرائم منسٹر آفس سے جو میری بات چیت ہو رہی تھی میرے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے، آپ نے وہ آڈیو لیک کر دی ہے. تو شہباز شریف میں شکریہ ادا آپ کا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ساری دنیا کو کم از کم پتا چلے گا کہ وہ جو سائفر تھا، جو مراسلہ تھا، وہ حقیقت ہے. شہباز شریف آپ نے کیا تو مجھے نقصان پہنچانے پہ، لیکن آپ نے اپنا ہی بیڑا غرق کر لیا. صاحب ویک پوائنٹ کیا ہے اس میں، اس آڈیو میں جو آپ کہیں گے دیکھیں اس سے عمران خان کی حقیقت کھل کے سامنے آئی ہے؟ جی اس میں دیکھیں، میں اسٹریٹ فارورڈ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری من گڑت کہانی تھی. وہ سائپر جو ہے وہ شاہ محمود قریشی نے وہ لیٹر جو تھا وہ جو ان کے اپنا بھیجا تھا اس وقت کے ایمبیسڈر نے، وہ انہوں نے کہہ رہے کہ میں نے 7 تاریخ کو آیا، 8 تاریخ کو میں نے عمران خان کو دکھا دیا، 27 تاریخ تک انہوں نے ویٹ کیا. ڈونلڈ لو جو ہے اس کو 8 تاریخ کو انہوں نے وہاں پہ چیف گیسٹ بلایا ہوا تھا، وہاں پہ جو اپنے پاکستانی سفارت خانے میں امریکہ میں، اور اس کے بعد جو اسلامی نظریاتی کونسل تھی اس میں بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے بندے بلائے ہوئے تھے امریکہ سے. اگر اتنا ہی ان کو امریکہ سے مسئلہ تھا تو پھر ان کے ساتھ اس قسم کا یہ ماحول بنا رہے تھے. اور انہوں نے کہا جی میں ٹرانسکرپٹ کہوں گا تاکہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی. آج بھی آپ دیکھ لیں کیا کر رہے ہیں. تو ساری قوم کو کچھ وقت کے لیے تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن تمام قوم کو تمام عمر کے لیے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا. اب ان کی باتیں، دوسری بات میں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں سوری آپ کا ٹائم لے رہا ہوں. یہ کل کہہ رہے ہیں بہت زیادہ بنایا تھا، ہم کہہ رہے ہوں کہ بڑی فالوئنگ تھی، لیکن آپ اب دن بدن دیکھیں گے کہ وہی فالوئنگ پیچھے ہٹتی جائے گی. دوسرے نمبر پہ یہ کل کہہ رہے تھے کہ میں کورٹ میں لے کے جاؤں گا. میں آپ سے آن بہاف آف پارٹی کہتا ہوں یہ سپریم کورٹ لے کے جائیں، ہم کنسنٹنگ اسٹیٹمنٹ دیں گے جس کی انکوائری کرا لیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے صاحب کہ جو اس آڈیو میں بات سامنے آئی ہے کہ جی چپ کر کے منٹس بنا لیتے ہیں یا امریکہ کا نام نہیں لینا، ان دونوں باتوں میں کیا حکمت ہے؟ یہ منٹس چپ کر کے کیوں بنائے جا رہے ہیں خفیہ طریقے سے؟ اور یہ امریکہ کا نام لینے میں کیا مذائقہ تھا جب اتنی بڑی دھمکی آئی تھی آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بھائی کا میں جواب دوں گا. وہ کہتے ہیں نا بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے، ذرا جلدی کریں نا، سپریم کورٹ میں آپ آئیں نا ہمارے ساتھ. ہم تو کہہ رہے ہیں ذرا سائفر بھی ذرا اوپن کر دیں، اور ہم تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں نا کہ سائفر کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے. کہ پرائم منسٹر آف پاکستان اس وقت عمران خان تھے، اور یہ سائفر کس نام سے آیا. ہم تو چونکہ سیکرٹ ایکٹ کے اوپر ہم نے تو اوتھ دیا ہوا تھا اور ہم اس کو بچا رہے تھے، ہم سمجھ رہے تھے کہ اس کی نزاکت کو بھی، حالات کی نزاکت کو بھی سمجھ رہے تھے. تو عمران خان نے تو بالکل ٹھیک کہا، اور اس میں جو آڈیوز لیک ہوئی اس میں بھی یہ واضح ہو چکا ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، اور سائفر جو ہے وہ کس کے نام آیا ہے اور یہ کیوں آیا تھا، اور رجیم چینج کیسے ہوئی، یہ بالکل سامنے آ چکا ہے. میں تو سمجھتا ہوں بہت دیر کر رہے ہیں اس کے اوپر. میری ذاتی رائے ہے کہ بہت جلدی اس کے اوپر بننا چاہیے تاکہ قوم اس کے بینیفیشری جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ NRO2 کے. ایک طرف امریکہ نے آپ کی حکومت ختم کرنے کی کوشش کی، یہ آپ کو 8 مارچ کو پتہ چل گیا. پھر آپ امریکہ کا نام لینے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قطعاً امریکہ کا نام نہیں لینا. پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ چپ کر کے منٹس بنا لیتے ہیں. اس میں کیا حکمت تھی؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے. اسداللہ اس وقت آپ کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس کی بھی اپنی ایک کمپلیکیشنز تھی انٹرنیشنل لیول پہ، اور پاکستان ایک عرصے کے بعد ہوسٹ کر رہا تھا انٹرنیشنل لیول پہ.
اور اس کی وجوہات کی بنا پہ ہم چاہ رہے تھے کہ پاکستان، ہم اپنا دیکھیں مقدمہ لڑ رہے تھے، ایک طرف پاکستان کا، ایک طرف پاکستان اور ایک طرف عمران خان اپنا مقدمہ لڑ رہے تھے. ہم نے ذاتی قربانی دی، گورنمنٹ کی قربانی دی، لیکن ہم نے پاکستان کے مفاد کو قربان نہیں کیا. بنیادی نقطہ یہ تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی شان کے اوپر، پاکستان کی سوورنٹی کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ آئے، تو ہم نے کوشش کی کہ اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے یہ کانفرنس ختم ہو، پھر ہم چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں، تاکہ جو ہمارے چونکہ ہمیں جو آپ کے علم میں ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی لے کے گئے، اور ہم نے سپریم کورٹ کو ہم نے لیٹر لکھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، پریزیڈنٹ پاکستان لیٹر لکھا اپنا سپریم کورٹ کو کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کمیشن بننا چاہیے، اس کی تہہ تک جانا چاہیے. اور اس کے اوپر جو آج جو دیکھیں NRO2 کے جو بینیفیشری ہیں، آج عدالتوں سے جو چوری حلال ہو چکی ہے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ. آج مریم صفدر صاحبہ اور صفدر اگر فرض کریں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں اس کو میں اگلے سیگمنٹ میں بات کرتا ہوں. ایسا فرض کیجئے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے چوری حلال ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو فیور مل گئی ہے. تو فیور تو بنیادی طور پر پھر نیب سے ملی ہے، کیونکہ نیب پروسیکیوٹر نے سوالوں کے جواب نہیں دیے، اور نیب کا موجودہ جو ڈھانچہ ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی تھی اگر آپ پارلیمنٹ میں موجود ہوتے. لیکن اس میں میں بات کرتا ہوں آپ سے کنڈی صاحب کو، سے پہلے میں ذرا سائفر پر یہ اس پہ جو آڈیو لیک آئی ہے. کنڈی صاحب بہت شکریہ. آج جو عمران خان صاحب کی آڈیو کا پارٹ 2 آیا ہے، اس میں کون سی چیز آپ کو قابل اعتراض لگتی ہے؟ عمران خان تو کہہ رہے ہیں کہ میرے موقف کو تقویت ملی ہے کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے، یہ کوئی ہوائی چیز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ہے سائفر پہ میں بعد میں آؤں گا. ہم پاکستان کو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آزاد ملک ہیں اور ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں. آج سائفر یہ اپنا یہ آڈیو لیک سے یہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم آزاد ملک ہیں، اور نیوکلیر اسٹیٹ جیسے ملک میں جو ہے آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس اور آپ کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے تو نہیں ہے لیکن پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ آفس اتنا انسیف ہے کہ وہاں سے کوئی بھی قومی سلامتی کی اگر میٹنگ ہے، کوئی چیز بھی ہے، وہ وہاں سے لیک آؤٹ ہو سکتی ہے. کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے سر. ٹھیک ہے، CIA کر رہی ہے. آ رہا ہوں میں اسے کر رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ اب ہم اپنے ملک دشمنوں کو کیا مواد دے رہے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیر اسٹیٹ ہے اور اتنا خطرناک نیوکلیر اسٹیٹ ہے کہ وہ انسیف ہے بالکل. کون کر رہا ہے؟ یہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پرائم منسٹر جو ہے سیکریٹریٹ کے سیکیورٹی پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی ایک ہائی پاور کمیٹی ہے جو بھی ہے. ہمارا ایک اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہم کمیٹیاں بناتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں بناتے ہیں. اس میں اگر اس کمیٹی میں اگر میں ہوں یا امجد صاحب ہے یا کوئی ہے، رزلٹ ایسے نکلتا ہے کہ آپ میرے دوست ہیں تو آپ کو میں نے کچھ چیزیں واٹس ایپ کر دیں، آپ نے ذرائع سے چلا دی، کچھ کو امجد صاحب نے کر لی، کچھ کو کسی اور نے کر دی، اور وہ کمیٹی صرف وہ ذرائع سے چل جاتی، اس کے بعد کچھ نہیں نکلتا. اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اگر بنی بھی ہے ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ بالکل منطق کے ایگزام تک پہنچانا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے کہ اتنے دن ہو گئے ویسے ذمہ داری فکس نہیں ہوئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں ابھی کل کے پرسوں ہی وزیر اعظم ہے اور اس کا جو ہے اس کا رزلٹ بالکل اورینٹیڈ ہونا چاہیے، رزلٹ آنا چاہیے اور قوم کو بتانا چاہیے کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یقین ہے کہ رزلٹ آئے گا ویسے اس کا؟ مجھے یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہونا چاہیے. لیکن ماضی کے اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو مجھے یقین نہیں ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے وہ تاریخ بھی بنائی جاتی ہے اور ایک چیز سیٹ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، پریسیڈنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں، پریسیڈنٹ سیٹ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم سیاستدانوں کو پھر گیلا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے فون کیوں ٹیپ ہوتے ہیں، ہمارے گھر کیوں بگڑ ہیں، ہمارے دفتر کیوں بگڑ ہیں. پھر ہمیں اس چیز پہ چیخنا چلانا بند کر دینا چاہیے. دوسری بات اب یہ ہے کہ دیکھیں جب پہلے دن سائفر یہ جو آیا، اچھا جو آپ کی گفتگو سے ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کو بھی ماضی میں اعتراض رہا ہے. سلیم مانڈوی والا صاحب نے سینٹ کی کمیٹی میں یہ سوال اٹھایا تھا اور الزام لگایا تھا کہ اس وقت کے جو IB کے سربراہ ہیں وہ ان کے فون ٹیپ کر رہے ہیں، اور ان کے کہنے پر اس وقت کے جو IB کے سربراہ تھے آفتاب سلطان صاحب جو آج چیئرمین نیب ہیں، ان کو بلایا گیا تھا کمیٹی میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی ٹیپ کرتے ہیں پرائم منسٹر کی پرمیشن سے، پرائر پرمیشن سے کرتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو وہ اعتراضات یہ ختم ہو گئے، یہ موجود ہیں ابھی تک کہ پاکستان میں بھی ٹیپ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں IB جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر کے انڈر ہے. IB اگر جو ایکٹ کرے گی تو پرائم منسٹر از ریسپانسبل. اگر وہ پرائم منسٹر اگر اس کو نہیں پتا تو they should sack him. ماضی میں اگر آپ دیکھیں جب PTI کی حکومت تھی اس وقت IB کیا کچھ نہیں کرتی تھی. مطلب ہے کہ IB کو کس طریقے سے انہوں نے استعمال کیا، اور ہر کسی کو پتہ ہے کہ اس وقت کی جو ہے وہ PM جو تھے اس کے بڑے قریبی دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، انہیں کے رحم و کرم پہ تھے، سب کچھ ہوتے تھے.
اب دیکھیں جب پہلے دن آئی تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ کتنا چیخ چلا رہے تھے یہ نالائق اور یہ فلانا وزیر اعظم یہ فلانا. اگلے دن جب ان کی آ گئی اب کیا یہ وہی روش اختیار کریں گے؟ کیونکہ یہ تو آج تو ریکارڈ نہیں, یہ اس وقت ریکارڈ ہوئی جب وہ وزیر اعظم نہیں. لیکن ان آڈیو لیکس میں پی ٹی آئی نے کیٹیگوریکلی اعتراضات بتائے تھے کہ جی یہاں پر دیکھیں کاروبار کی بات ہو رہی ہے, یہاں پر دیکھیں جی یہ مفتاح کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ کو قابل اعتراض چیز کیا نظر آ رہی ہے؟ میں یہ تو سوال کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں پہلے جب آیا پہلا کوشچن یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس یا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو بات کیوں کیا گیا؟ ٹھیک ہے, یہ عمران خان کے ٹائم پہ بھی ہوا, کیوں باغ ہوا؟ جو آج جو یہ آ رہے ہیں آڈیو لیکس یہ کوئی آج کل کے تو نہیں ہے, یہ بھی اس وقت کے ہیں جب وہ وزیر اعظم تھا, کیوں باغ ہوا؟ اب آ جائیں گے کہ کیا کاروبار کی ڈسکشن ہوئی. وہ جو کاروبار کی ڈسکشن جس میں ہوئی تھی اس میں یہ ہوا تھا کہ 60% آلریڈی مشینری آ چکی تھی ملتان ہائی کورٹ کی, اس کے اوپر ڈیسیژن جو بھی تھا. لیکن آج یہ جو کہہ رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو, کیونکہ پاکستان میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں, آپ اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ کھڑے ہوں گے, اینٹی امریکہ کھڑے ہوں گے, مذہبی کارڈ کریں گے تو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے اس کے ساتھ, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر صدام حسین وہاں پر لڑ رہا تھا تو ادھر ہم لوگ جلوس نکالتے تھے. مطلب ہمارا صاحب اگر آپ میرے 3 دفعہ سوال کرنے کے بعد بھی جواب نہیں دیں گے نا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں اس آڈیو میں. تبھی آپ بتا نہیں رہے کہ اس آڈیو میں آپ کو اعتراض کیا ہے. نہیں میری بات تو مکمل ہے. دیکھیں اب یہ اعتراض ہے, جو لوگ کہہ رہے تھے کہ سائفر آیا یہ چیز آئی ہے, آج ان 2 آڈیو لیک سے تو سب پتہ چل گیا کہ کھیلنا چاہتے تھے. یہ صرف اپنی سیلف پروجیکشن, اپنی وزیر اعظم شپ کے لیے خدا نخواست اس ملک کو قربان کر سکتے ہیں. ماضی میں بھی اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائفر حقیقت ہے, کیوں حقیقت ہے؟ کس چیز میں حقیقت ہے؟ میڈیا کے سامنے آیا نا. وہ تو عمران خان صاحب کی طرح نہیں تھا کہ میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں اور میں یہاں سے. ایس پی آر نے بھی یہ نہیں کہا کہ سائفر نہیں تھا, انہوں نے کہا تھا کہ یہ سازش نہیں تھی. یہ سازش نہیں تھی. دیکھیں سائفر ہے یا جو تار ہے وہ ہر ایمبیسڈر روزانہ کی بیس پہ ہر ملک کا جو ہے وہ روزانہ ان کی جو ڈائری ہوتی ہے وہ روزانہ بھیجتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ نہیں بھیجتے وہ ہے. لیکن اس چیز کے لیے کہ بولے کہ ہمارے خلاف امریکن سازش ہوئی ہے, پھر یہ جرت کا مظاہرہ کرتے. پھر جب امریکن ایمبیسڈر آ رہا تھا, امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا, ان کا عارف علوی ان کو تمغے پہنا رہا تھا, جب فارمر ایمبیسڈر کی وائف بنی گالا جا رہی تھی, پھر آپ کے جو لوگ وہاں پر آپ نے لابیسٹ فرم ہائر کیے, اور ایک ادھر مطلب ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہی جو چیئرمین بلاول صاحب فارم منسٹر صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے, جس طریقے سے ان کو کوشچن پٹ اپ کیے تھے, انہوں نے ایک ذمہ وارانہ فارم منسٹر کا جواب دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں عمران کو جیل میں ڈالوں گا, اس سے اے سی لے جاؤں گا, اس کو دوائی نہیں دوں گا, اس کو جو ہے فریج نہیں دوں گا. اس نے دکھایا کہ ٹرو لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے. عمران کی طرح تو جلسے میں کھڑے ہو کے کہیں اور پھر آ رہے ہوں اور سب آگے بھاگ رہے ہوں کہ جی ورلڈ کپ جیت کے آگے, پتہ چلا کہ ورلڈ کپ تو جیت کے آنے والے بندے جو ہے اب وہ کہہ رہے ہمارے خلاف سازش ہو. کوئی سازش نہیں تھی, عدم اعتماد کے ذریعے اس کو ہٹایا گیا تھا. اگر یہ پارلیمنٹ میں ہوتے, ان کے ساتھ اگر اتحادی جماعتیں جو ان کے, دیکھیں پرویز الہی کیا تھا, ہمارا ڈپٹی وزیر اعظم نہیں تھا, آج ان کا وزیر اعلیٰ ہے, انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے. اب یہ کہتے ہیں بلیک میلنگ, 10 ممبر کو کے پیچھے 180 ممبر 190 جو بھی ہیں ان کے کھڑے ہیں, ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. تو یہ چیز, یہ اتحادی جماعت ان کے ساتھ, یہ کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ ٹھیک ہے, جو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو امریکہ اور یو کے. چلیے جی, اس کا جواب تو دے سکتے ہیں امجد نیاز صاحب, لیکن مریم صاحبہ کی جو بریت ہے اس کے بعد اب ایک رائے یہ ہے کہ نواز شریف کا بھی راستہ کلیئر ہو رہا ہے, ان کو بھی راستہ مل جائے گا اور وہ بھی آسانی سے واپس آ سکیں گے. اگر مریم کے خلاف کوئی چیز اسلام آباد ہائی کورٹ میں ثابت نہیں ہو سکی تو مریم کے خلاف کیا ہوگا. نیب کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے کل سوالات اٹھائے کہ جو نیب سے سوال پوچھے گئے اس کا جواب کیوں نہیں آ سکا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نیب کا رویہ بدلا ہوا ہے کیونکہ 4 سال پہلے جو موقف رہا ہے نیب کا, اب ان کا موقف تبدیل ہے. خاص طور پہ پاسپورٹ ہی کے معاملے میں دیکھ لیجئے, نیب پہلے مخالفت کیا کرتی تھی, آج کہہ رہی ہے کہ مریم صاحبہ کو اگر آپ پاسپورٹ دیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ نیب کی پالیسی بدلی ہے, مزاج بدلا ہے, رویہ بدلا ہے یا ہوا بدل گئی ہے؟ اس پر ذرا رائے معلوم کرتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مریم صاحبہ کو بری کر دیا گیا ہے, باعزت بری کر دیا گیا, ان کی اپیلیں منظور کر لی گئیں اور کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا بھی راستہ اس سے کھل جائے گا اور وہ بھی پاکستان آ کر اپنے مقدمات میں کو اسی طرح سے فیس کر سکتے ہیں. جو سوال نیب سے اٹھائے گئے کل, وہ میں چند سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے جواب نیب کے پاس کیوں نہیں تھے, یا تھے نہیں, یا انہوں نے پریزنٹ نہیں کیا. سوال ہوا کہ ایون فیلڈ میں جائیدادیں کتنے روپوں کے عوض خریدی گئیں. اس کا جواب ڈاکومنٹس میں موجود ہے لیکن اس کا جواب نیب کے پروسیکیوٹر نے نہیں دیا. پوچھا گیا کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی خریداری کے لیے کتنی رقم ادا کی گئی.
مان لیتے ہیں کہ مریم نواز اپنے والد کی جائیدادیں ہولڈ کر رہی تھیں، مگر اس کے ثبوت دکھائیے کہ کیا ہیں۔ کوئی ثبوت نہیں پریزنٹ کیے جا سکے۔ مریم نواز ان کمپنیز میں بینیفیشل آنر کے طور پر کب داخل ہوئی تھیں؟ یہ سوال بھی کیا گیا عدالت کی طرف سے نیب پروسیکیوٹر سے، لیکن سردار مظفر صاحب نے اس کا جواب بھی نہیں دیا۔ کیا کوئی ایسی دستاویز موجود ہے جس سے اندازہ ہوتا ہو کہ اب مریم نواز ان کمپنیز کی بینیفیشل آنر بن گئی ہیں؟ یہ ڈاکومنٹ بھی پریزنٹ نہیں کیا گیا۔ ثابت کریں کہ 2006 میں ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کر کے مریم نواز 1993 میں خریدی گئی پراپرٹیز میں کیسے شریک ہوئیں؟ نیب کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف نے 1993 میں جائیدادیں خریدیں، تو پھر مریم 2006 میں ان کی سہولت کاری کیسے کر سکتی ہیں؟ یہ سوال بھی اٹھا۔ یہ سوال بھی ہوا کہ کیا نواز شریف نے کہیں کہا ہے کہ ایون فیلڈ جائیدادیں ان کی ملکیت ہیں؟ کیا نواز شریف نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی خریداری کے لیے ادائیگی کی تھی؟ سال 1993 میں لنڈن اپارٹمنٹس کی خریداری کو ثابت کریں، یہ سوال بھی ہوا۔ ثابت کریں کہ نواز شریف ان جائیدادوں کا مالک ہے، اور مریم نواز کا ایون فیلڈ جائیدادوں سے تعلق بھی ثابت کریں۔ یہ عدالت نے سوال کیے، اور آخر میں جب جوابات نہیں آئے نیب کی طرف سے، تو فیصلہ سنانے سے پہلے ہی، بلکہ فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے جاتے ہوئے جسٹس عامر فاروق صاحب کہہ کر گئے کہ آپ اپنا کیس ثابت کرنے میں فیل ہو گئے ہیں، اور واپس آگے جو فیصلہ سنایا وہ توقعات کے عین مطابق تھا۔ یہ بتائیے خلیل طاہر سندھو صاحب کہ نیب کے پاس آپ کے خیال میں جواب نہیں ہے؟ وہ ڈاکومنٹس جو ٹرائل کے وقت موجود تھے وہ کہیں کھو گئے ہیں، یا جواب دیا نہیں جا سکا؟ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ اسد بھائی، ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا کہتا ہوں، ایز اے ایڈوکیٹ پریکٹسنگ لائر، کہ جتنی فائل نیب کے اپنا پروسیکیوٹر کے پاس ہوتی ہے یا ہمارے پاس ہوتی ہے، اس سے ہی زیادہ اچھی بلکہ فائل جو ہوتی ہے وہ جج صاحبان کے پاس ہوتی ہے، اور سیم فائلیں ہوتی ہیں سب کے پاس، 2 ججز صاحبان کے بھی، اور نیب کا جو ہے وہاں پہ پروسیکیوٹر ہے اس کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی۔ تو اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں کہ ججز نے کیس نہیں پڑھتے یا ججز ایسے نہیں کرتے۔ اصل میں یہ ہوا ہے کہ نیب ایب کے بغیر سارا کچھ کر رہا تھا، کسی میں عیب نہیں تھا، اور نیب نے واجد ضیاء صاحب نے۔ اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ آسٹریلیا میں، امریکہ میں، لنڈن میں، پورے یورپ میں جو پولیس کی ایویڈنس ہے وہ ایڈمیزیبل ہے، کسی بھی افسر کی اس طرح کی ایویڈنس ایڈمیزیبل ہے۔ پاکستان میں یہ صرف ایک واجد ضیاء کی ایویڈنس پہ جو واٹس ایپ پہ JIT بنی تھی اس پہ ساری بات کر رہے تھے ان کے پروسیکیوٹر یا واٹ ایور، وہ ایڈمیزیبل نہیں ہے ان دی آئی آف لا، ان دی آئی آف کانسٹیٹیوشن ان پاکستان۔ اس حوالے سے وہ کسی طریقے سے بھی یہ تو نہیں ہو سکتا، اور بندہ ہمیشہ باعزت بری ہوتا ہے، بے عزت بری کو نہیں ہوتا کوئی بھی کبھی۔ تو اس لیے یہ کسی قسم کا کوئی قسم کا ان سے کیس نہیں بنا۔ اس وقت بھی 435 لوگوں کے خلاف یہ جو پاناما جب آیا تھا تو صرف ایک بندے کے خلاف میاں محمد نواز شریف جس کا نام ہے، جس نے اپنا مقدمہ اللہ پاک پہ چھوڑا تھا، اور اس لیے چھوڑا تھا کہ وہ سچا انسان تھا، تو اس وقت باقی 434 لوگوں کی انکوائری نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے ہم سب لوگوں کو، ایون آپ دیکھیں نا کہ رانا ثناءاللہ کے لیے عمران خان جو اپنا پتھر کا سہانا نا وہ بھیجا تھا اس نے جیل میں گفٹ کے طور پہ کہ آپ اس کے ساتھ رکھ کے سوئیں گے، یہ تو ایک سارا انتقامی کارروائیاں۔ اور اب بھی یہ دیکھیں ان 6 سالوں کو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہوگا جو ان کے اپنی والدہ کو وہ چھوڑ گئے بیمار کو، اور میاں صاحب بھی ہے اور سیدھے وہ جیل چلے گئے۔ اس لیے ان کے پاس کسی قسم کی کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ اور جو اس وقت بھی دیکھیں وہ کمپنی بند ہو چکی تھی جس میں میرے استاد محترم آصف سعید کھوسہ صاحب نے سزا سنائی تھی کہ یہ جی ریسیویبل ایک سیلری تھی، انہوں نے لی نہیں ہے۔ باقی 434 لوگوں کا کیس بھی نہیں سنا گیا، جس میں سراج الحق صاحب نے بہت شور مچایا، ہم نے بھی مچایا۔ اس لیے تبدیلی نظر آتی ہے نا، جب پاسپورٹ حوالے کرنے کا معاملہ تھا تو نیب ہمیشہ مخالفت کرتی تھی کہ جی مریم صاحبہ کو اگر پاسپورٹ دیا یہ جائیں گی، واپس نہیں آئیں گی۔ آج نیب کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ان کا پاسپورٹ چاہیے ہی نہیں ہے، اور یہ جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے وہ ان کے خلاف کیس رجسٹر ہونے سے وہ ضبط نہیں ہوتا، وہ برقرار ہے، اس لیے ان کو ایک پاسپورٹ دے دیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ نیب کے موقف میں تبدیلی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ ایون اسد بھائی، نیب کے موقف میں تبدیلی ہو یا نہ ہو وہ کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ لاہور میں بھی 3 ججز سے میں بھی پیش ہوا تھا، 3 ججز، نجفی صاحب، اپنا چیف جسٹس صاحب، اور ایک تیسرے جج صاحبان، بڑے کمپیٹنٹ ججز صاحبان تینوں بیٹھے تھے۔ جب یہ بات ہوئی ہے تو ایون جو مرضی نیب والے کہہ دیں یا ہم کہہ دیں، دیٹ از ناٹ بائنڈنگ آن دا ججز صاحبان۔ جوڈیشری پہ کوئی چیز پابند نہیں، انہوں نے اپنی جو دانست ہے اور اپنا جو ان کا پرسپشن ہے، لیگل پرسپشن، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بلکہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا، انصاف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے ابھی وہ پاسپورٹ جائیں گی بھی، آئیں گی بھی، سارا کچھ ہوگا، اور بہت جلد میاں نواز شریف میں تو نیب کے موقف کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلیے امجد، یہ بہتر ہوتا کہ اگر آپ نیب کے لائر کو بھی ساتھ بلا بنتا ہی نہیں تھا، اور یہ ایڈمیسیبل نہیں تھا جو لیگل ٹرم میں بات کر رہے ہیں سندھو صاحب۔ آپ نے کل اس کو پاکستان کی تاریخ کا تاریخ دن کیوں قرار دے دیا؟ جی اسد اللہ خان نہیں صاحب،
जी जी असदुल्ला आप खान सवाल सुना सर साहब, आपने? जी असदुल्ला खान साहब, पहली बात तो ये है कि बड़े अफसोसनाक है कि बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जो मैं समझता हूँ ब्लैक डे था, कि सबसे पहले तो पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा मोड़ आया जिसमें ये साबित हुआ कि ये पाकिस्तान अशराफिया के लिए, और नैब के जो वो ना दांत निकाल दिए गए, इसलिए वो उनका जो वकील था वो चुप था। वरना आज ये बताया जाए ईवान फील्ड के अंदर आज जो रह रहे हैं, ये दवाई लेने गए थे जो, वो उसमें कौन रह रहा है? तो ये मियां फैमिली रह रही है ना। नहीं तो अब वो आ जाते हैं तो आपको कोई इतराज नहीं है ना इस पर? अब वो आ जाएंगे तो भी आप इतराज करेंगे कि वो आ कैसे गए? वापस आ जा, जी आए ना भजिया, वो आ जाए ना, अदालतों का सामना करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा जी कि वो उन्होंने जो इसका हिसाब कौन देगा? तो जो पाकिस्तान का पैसा लूटा गया, इसका हिसाब कौन देगा? आज पाकिस्तान दिवाली, ये खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवाली, देखे पाकिस्तान दिवालिये के नजदीक पहुंच गया। पाकिस्तान, इनकी इंडस्ट्री तो आसमानों को छू रही है, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बैठ गई थी। स्टील मिल बैठ गई, PIA बैठ गया, रेलवे बैठ गई। पाकिस्तान का कोई इदारा ऐसा जो छोड़ गए थे 2017-18 में, जब हमने आके देखा, कोई मुझे वो इदारा बता के जाए दें जो कह सकें कि ये एक ऐसा इदारा है जिसको हम सुपरसोनिक स्पीड पे तरक्की करता हुआ था। हाँ, एक इदारा था जिसका नाम है इत्तेफाक फाउंड्रीज, उन्होंने तरक्की की, सऊदी अरब में तरक्की की, उन्होंने तरक्की की दुबई में, दुबई टावर्स ने तरक्की की, उन्होंने तरक्की की जब सिरे महल ने तरक्की की, उन्होंने तरक्की की, रायविंड ने तरक्की जरूर की, जाती उमराह के बड़े बड़े महल्लात ऊपर की तरफ गए, और गरीब लेकिन ऐसा बात यह है कि ये सारी बातें आपकी सिर्फ टॉक शो की हद तक महदूद होकर रह गई हैं। लीगल टर्म्स में, अदालतों की टर्म्स में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। आपका मौक़िफ़ और अदालतों के फैसले और अदालतों में चलने वाले केसेस ये मैच नहीं करते। सुनो असदुल्ला, जब निजाम को जरगमाल बना लिया जाए और निजाम जब गल सड़ जाए ना, अब बात, असल बात है कि निजाम को आपने आजाद कराना था ना 4 साल में साहब, आपने क्यों नहीं आजाद कराया? सुने, हमने स्ट्रगल की, हमने कोशिश की, उसका हमने नतीजा, हम कह रहे हैं, हम भी उसमें देखें, हम बाहर क्यों आके बैठे? हमने इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की, उसकी सजा भुगत की है ना। अभी भी हम जब कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की मईशत को इंडिपेंडेंट किया जाए, मिला, आप नाकाम हो गए, तो लोग आपको दोबारा मौका क्यों देंगे? हम नाकाम नहीं हुए जी, हमें दीवार से लगाया जा रहा है, हम नाकाम नहीं हुए, लोग कामयाब हो गए। इमरान खान कामयाब हो गया, पाकिस्तान की लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऊपर गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर गई, आपकी कंस्ट्रक्शन ऊपर गई, आपका ज़र मुबादला पाकिस्तान में रिकॉर्ड आया, आपका रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा था, आप अपने कर्जे वापस कर रहे थे, आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे थे, आप पाकिस्तान को अपनी मर्जी के साथ जो है लोगों को बता रहे थे कि हम डू मोर नहीं करेंगे, हम अड्डे नहीं देंगे, हम ये करने जा रहे थे, ये कर रहे थे, तो इसीलिए लोगों को हम पसंद नहीं आए ना, यही वजह थी ना। आज उनको वो पसंद है ना जो कहते हैं, मेरी बात असदुल्ला, मेरी आखिरी बात, राइट नाइस साहब, अब ये मैं कोंडे साहब से जवाब ले लूं, आखिरी बात जी, मैं आखिरी बात कर लूं ना। इसीलिए आज ये कहते हैं ना कि हम बेकारी हैं और हम IMF की मर्जी के बगैर FN बर्ड्स भी चेंज नहीं कर सकते, इनको वो पसंद है। जब ये पनामा आया था कोंडे साहब, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी का भी ये मौक़िफ़ था कि ये बिल्कुल पनामा सही है, कैसे सही बने हैं और PMLN को जवाब देना चाहिए। मुझे याद है वो चीज़ें जो कायरा साहब कहा करते थे और अपने जलसों में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कि बताएं ये कहाँ से आए हैं, ये कहाँ से पैसा आया, वो चलाए भी जा सकते हैं दोबारा सारे। लेकिन आज आप क्या समझते हैं कि मरियम साहबा सही भरी हुई हैं या मरियम साहबा का बस केस प्रूव नहीं हो सका, एडवांटेज ले लिया है उन्होंने? देखें, एक JIT बनी थी जिसमें JIT ने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, PTI ने भी, जो जमातें थी उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू किया। उसके बाद ये केस चला, नैब में चला, जिस तरीके से चल रहा था 4 साल। अब मेरे भाई अमजद साहब ने बड़ी बातें की,
इन हुकूमत आने से पहले उन्होंने कहा था हम किसी के सामने लेटेंगे नहीं, किसी की डिटेशन नहीं लेंगे, मर जाएंगे, लुट जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, और मतलब है कि और भी बहुत सी चीज़ें थी कि हम कोई मतलब कशकोल तोड़ देंगे वरना खुदकुशी कर लेंगे जी, खुदकुशी कर देंगे, सब कुछ मतलब है कि उन्होंने स्टेटमेंट थी। कोई जो है इन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा, कोई बंदा कारोबार नहीं करे मेरी काबीना में। ठीक। डुअल सिटीजन पे इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा कि वो जाके आकाओं का हल्फ लेते हैं उनकी वफादारी का। फिर इनकी काबीना में कितने डुअल सिटीजन थे आज तक? चीफ ऑफ स्टाफ जो इनका था रिसेंट, वो भी डुअल सिटीजन था। तो ये चीज़ें जो है ये इन्होंने सिर्फ आज ये कह रहे हैं ना, उस वक्त कौम के सामने खड़े क्यों नहीं कहा कि हम बड़े प्रेशर में हैं, हम किसी और के इशारे पे चल रहे हैं, हमें लाया गया है, हम उस जिन्होंने हमें लाया है हम उनके रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं, उनके कहने पे जो है हम सारी अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। उस वक्त तो कहते थे कि जी मैंने बड़े इंटरव्यू किए हैं और सबसे कॉम्पिटेंट बंदा, इससे बेहतर बंदा मुझे पाकिस्तान में नहीं मिला। जब भी कोई बंदा आता था कहता था इससे बंदा अच्छा कॉम्पिटेंट बंदा मुझे नहीं मिला। वो तो कहते हैं कि अपॉइंटमेंट्स में बाद में पता चला कि खुद ही जो प्रोफेसर था जो कि इंटरव्यू लेता वो खुद ही इतना बड़ा नालायक था कि उसको ये पता नहीं था कि मेरा शागिर्द जो है वो लायक है कि नालायक है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये बातें इनको करना बड़ा आसान है कि जी हमने खारजा पॉलिसी, मुझे बताएं आपके पड़ोसी के साथ ताल्लुकात कैसे रहे? आपकी खारजा पॉलिसी तो ये है जिस तरीके से आपके वज़ीर-ए-आज़म जो जोग्राफिकली खारजा पॉलिसी में बताते थे कि पता नहीं हॉलैंड और जापान और पता नहीं किस किस को मिला देते थे, उनको ये पता नहीं था कि मेरे पड़ोस में क्या है। आपके जो है अपने दोस्त ममालिक के साथ क्या थे? आप बताएं आपने कितने कर्जे वापस किए? तो कहते हैं हमने कर्जे वापस किए। हम पाकिस्तान को पाँव पे खड़ा कर दे, पाकिस्तान को अपने बर्बाद करके खड़ा कर दिया था। आप कहते हैं अपने पाकिस्तान को सही डायमेंशन में देखिए, हम नहीं अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त भी बड़े क्रूशल स्टेज पे है। लीडरशिप क्वालिटीज़ वो होती हैं कि आप मुल्क को बहरानों से निकालें। आज भी अगर आप देखें कि आज भी जिस तरीके से मुख्तलिफ ममालिक के विज़िट हुए, आज भी फॉरेन मिनिस्टर यूएस में मौजूद हैं, एक दो दिन वापस आ रहे हैं। आज भी यूएस ने आपके जो कर्ज़े हैं उनको जो है वो मौखर किए हैं। हम चाहते हैं, देखें एक फ्लड की सिचुएशन है, फ्लड में हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए था। हम दुनिया को ये पैगाम दे रहे थे फ्लड में कि नहीं आपकी पार्टी पीटीआई कह रही थी कि पाकिस्तान की इमदाद मत करो फ्लड में, पाकिस्तान के गरीब लोग जो कि बेघर हो चुके हैं। क्यों नहीं कह रहे थे? इनके जलसों में क्या कहा? इनके लोगों ने मीडिया चैनल पे क्या कहा? आपने नहीं देखा कि पाकिस्तान की हुकूमत को पैसे न दें, इनको दें। जिस तरह इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर के वादे किए थे, अब 15 अरब रुपए है ना, किधर है वो? डिस्पर्स करें ना 15 रुपए, क्यों नहीं करे डिस्पर्स? बताएं। आज मुझे बताएं, आज पंजाब ने खैबर पख्तूनख्वा पे आटा बंद कर दिया, गंदम नहीं जा सकती। आज जो है आटे न जाने की वजह से KBK में जो है खैबर पख्तूनख्वा में आटा महंगा हो गया। क्या इमरान ने अपने वज़ीर आला को डांटा है कि तुमने क्यों दूसरे सूबे को, जिसमें दूसरे में भी PTI की हुकूमत है, चलो उधर तो मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत है, क्या आपने इत्तेहादी को कहा है कि मेरे सूबे के लोगों पे आपने, जिस पे मैं 10 साल हुक्मरान बैठा हूँ, मेरे सूबे के लोगों पे तुमने आटा क्यों बंद कर दिया है? इस मुश्किल टाइम में जब हम मतलब है कि इस हालत में, फ्लड की हालत में, हम पे पंजाब ने आटा बंद कर दिया और दोनों हुकूमतें PTI की हैं। एक इत्तेहादी की है, उनके इत्तेहादी बैठा हुआ है, एक पे है। क्या इन्होंने आवाज़ उठाई? नहीं। ये सिर्फ आवाज़ इसलिए उठाते हैं कि मैं किस तरीके से वज़ीर आज़म बन सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। इनको सिर्फ अपनी ज़ात के साथ है कि वज़ीर आज़म बनना दोबारा, और कुछ नहीं है। वो कहते हैं जो कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे किस तरीके से वज़ीर आज़म बनना, और इंशाल्लाह ये उनका ख्वाब रहेगा। अब जब इनको कहते हैं, वो देखे ना, उन्होंने आज़ादी दिलानी है कौम को, हकीकी आज़ादी, वो आप नहीं दिला रहे ना, आप क्या कर रहे हैं? आज़ादी हमें जो है कल प्राइम मिनिस्टर ने फिर कहा है कि जी हमारे हाथ में कशकोल है, हम कैसे आज़ादी। देखिए ये एक देखिए फैक्ट है। देखिए क्या इन्होंने कर्जे नहीं लिए? क्या इन्होंने सब कोई कर्जा नहीं लिया? इन्होंने जो बातें करते थे खुदकुशी करने वाले, क्या उन्होंने कर्जे नहीं लिए? मजबूरन लिया था। मजबूरी है इस मुल्क की, चाहे जो भी आज कर्जे लेगा, क्यों नहीं लेगा कर्जे? आपकी मजबूरी है। आपके पास जो 200 मईशत के रसूल थे वो किधर चले गए थे? पहला आपका ओपनिंग बैट्समैन है, वो फेल हो गया, उसके बाद आपने किसको लिया? मोदी साहब, क्या आप वही हमारे लोगों को आपने दिया? 30-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उन पर आप जिम्मेदारी डालते हैं इस बात की कि आज भी मुल्क मजबूर है कि कर्जे ले और चलेगा? तमाम सियासी जमातों पर मजबूरी है, ये नहीं। उसमें इस्टेब्लिशमेंट बावजूद देखें जो मार्शल लॉ के लोग थे, जिन्होंने मार्शल लॉ गुजारी, क्या वो इसके वो नहीं है? क्या ज़िया-उल हक और मुशर्रफ इसमें नहीं है? उन्होंने एक ने 11 साल, एक ने 9 साल हुकूमत की, फिर सियासतदानों ने हुकूमत की। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल आना चाहिए, इस कौम को ये बताना चाहिए कि किस हुकूमत में कितने कर्जे लिए गए, कितने अदा किए गए, ताकि पता चल जाए कि ये लोग जो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, जी मेरी कौम के लोगों सुनो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, अब कहते हैं मईशत बहुत मजबूत हो गई है। तो फिर आप मान लीजिए ना कि इमरान खान आवाम को ज्यादा अच्छा कन्विंस कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो कह रहे हैं आपने बहुत अच्छे काम किए और आप आवाम को कन्विंस नहीं कर पा रहे। यार खुदा की, आप बोले मैं इधर बैठ के सारे दिन झूठ बोलूं, इतना झूठ बोलो कि सच साबित कर दूं, मतलब ये झूठ आवाम से बोले। देखिए मईशत क्या मजबूत हुई?
ہمیں آپ نے لگا لیا مرغی کٹوں پہ اور فرق ہوگی تو عمران خان کا جھوٹ بک رہا ہے، آپ کا سچ کیوں نہیں بک رہا نا؟ سوال یہ ہے سر. میں جھوٹ ایک آخری لائن، جھوٹ بہت کم عرصے تک بکتا ہے. ہمیں معیشت اس لیے مضبوط انہوں نے کی کہ ہمیں لگا لیا انڈے کٹوں مرغیوں پہ، فرق ہوگی صاحبہ کو لگا دیا کاروبار پہ، پراپرٹی کے. اس نے اربوں روپے بنا لیے اور مرغی اور کٹوں والے کچھ نہیں بنا. آج پرائم منسٹر نے دعوت دی ہے کہ آئیے مل بیٹھتے ہیں، ملک کے بہت مسائل ہیں، ملک کے خاطر آئیے مل کے بیٹھتے ہیں. اس بات کا کوئی امکان ہے؟ ویسے تو خیر پرائم منسٹر کے اس جملے کا آخری حصہ بتاتا ہے کہ خود پرائم منسٹر کو بھی اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے گی، لیکن اس کے باوجود کیا پی ٹی آئی اس پر غور کر سکتی ہے؟ بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی جو خبر ہمارے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ کابینہ کو یہ بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو سائفر کی کاپی ہے یا سائفر کا ڈاکومنٹ ہے وہ غائب ہو چکا ہے، وہ موجود نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آڈیو لیکس کی تحقیقات کے لیے کابینہ کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو تحقیقات کرے گی کہ آڈیو لیکس، یہ آڈیوز کیسے ریکارڈ ہوئی ہیں، یہ سیکیورٹی کیسے بریچ ہوئی ہے، ان تمام معاملات کو وہ دیکھے گی. اس کی تفصیلات ہمارے سامنے کچھ دیر میں آ جائیں گی. لیکن میں آپ کو دوبارہ سنوانا چاہتا ہوں ذرا پرائم منسٹر نے جو دعوت دی ہے کہ آئیے مل بیٹھ کر ملک کے مسائل کا حل نکالتے ہیں. پی ٹی آئی کو بہت سنجیدہ دعوت دی گئی ہے. ذرا سنیے شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے. میں آج بھی تیار ہوں سب کو یہ دعوت دینے کے لیے، آئیں پاکستان کو بنائیں. پاکستان 75 سالوں میں پاکستان کو بہت زخم ہوئے ہیں، بہت پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. خدا را چھوڑ دیں، اپنی ذات سے بالا تر ہوں، اپنے اختلافات کو ایک طرف کریں. لیکن آپ اختلافات نہیں، آپ تو ہیں سیاسی، آپ چاہتے ہی نہیں کہ اختلافات ختم ہوں. یہ سندھو صاحب دعوت دی ہے کہ دعوت نہیں دی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں بیٹھیں، لیکن مجھے پتا ہے آپ نہیں آئیں گے، آپ سازشی ہیں، آپ نہیں آئیں گے، لیکن آپ آئیں. مطلب یہ کون سا طریقہ ہے دعوت دینے کا؟ اسد بھائی، جب بھی دیکھا بندے کو ٹریک ریکارڈ کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ وہ پچھلا اس کا کیسا ریکارڈ ہے. آج تک عمران خان نے کہا کہ میں ان سے ہاتھ بھی ملانا نہیں چاہتا. ایسے نہیں ہوتا ہے سیاست میں. سیاست میں رواداری ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے. تو اس ٹریک ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے آخر میں یہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جس طرح سے جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہیں آئیں گے. اس لیے میں اس میں کوئی ایسی کوئی زیادہ انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی، بلکہ ٹھیک بات کی ہے. ہم تو اب بھی کہتے ہیں مساق معاشیت کی ان کو دعوت دی گئی، انہوں نے کہا جی میں آپ سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتا. ایسے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا. ہم گوشت پوشت کے بنے انسان ہیں. 70 سال 80 سال 90 سال مطلب یہ بھی ہوا نا کہ اس کا مطلب تو یہ بھی ہوا کہ پرائم منسٹر کو یقین ہے کہ انہوں نے نہیں آنا، اسی لیے دعوت دی ہے. خیر نیاز صاحب، آپ دعوت قبول کریں گے؟ جی 100. نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے نہیں، یہ آتے نہیں ہے. اور دوسرا بات کرنا چاہتا ہوں، بلیک ڈے وہ تھا جب بھٹو کو شہید کیا گیا تھا. ہم نے پہلے کہا ہے کہ آپ بھیجیں، ریفرنس بھیجیں سپریم کورٹ میں، جوڈیشل کمیشن بنے، وہاں ہم آئیں گے، سپریم کورٹ جائیں گے، فورم ہے وہاں پہ. کیوں نہیں جائیں گے سپریم کورٹ میں؟ ہمارا یہ تو بینیفیشری ہے، یہ تو بینیفیشری ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ تو بینیفیشری ہے. متاثر افریقہ اگر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تو جائیں. دیکھیں بات سنیں نا، اس کے لیے سپریم کورٹ موجود ہے نا. سپریم کورٹ ہم جی آئیں نو جائیں گے. جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا اعتراض ہے؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہمارے پی ٹی آئی کے دوست یہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمیشہ جے ٹی بنے گی اور ان کو ریلیف ملے گا. ان کو نہیں پاکستان جوڈیشل کمیشن کہہ رہے ہیں، وہ جے ٹی نہیں کہہ رہے. جوڈیشل کمیشن دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کسی کہنے پہ کوئی چیز نہیں بنائیں گے. دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے غلط دعوت دی. ایک بندہ نہیں بیٹھنا چاہتا، وہ کہتا ہے اگر الیکشن کی تاریخ پہ بیٹھتے ہو تو میں بیٹھنے کو تیار ہوں. اگر پاکستان کی عوام جو کہ سیلاب میں ڈوب چکی ہے، مر چکی ہے، اس کے لیے اگر بیٹھو گے میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. نہیں، لیکن راوت صاحب نے بھی تو ابھی الیکشن ملتوی ہونے پہ بڑا اعتراض اٹھایا تھا. انہوں نے کہا تھا یہ لاڈلے کو خوش کیا جا رہا ہے، یہ الیکشن کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں جہاں پر سیلاب نہیں تھا وہاں پر تو الیکشن ہو سکتا تھا. جہاں پر سیلاب ہے وہاں پر سیلاب تو ان 9 حلقوں میں کہیں پہ بھی نہیں تھا. یہ تو غلط ہوا تھا. ہم نے کہا تھا ای سی پی نے غلط کام کیا تھا. ان کو چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹیز کو بلاتے، ان کو آن بورڈ کرتے. نہیں، تو پی ایم ایل این کی حکومت کی ریکمنڈیشن پر ہوا تھا. دیکھیں غلط ہوا تھا. ہم کہتے ہیں ای سی پی نے غلط فیصلہ کیا. ای سی پی نے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بلا کر فیصلہ کرنا چاہیے تھا. اس دن بھی اور نون لیگ نے بھی آپ کو بلا کر مشورہ نہیں کیا؟ نہیں، ہم سے مشورہ نہیں ہوا تھا. اور آپ کو اس پر کوئی اعتراض ہے کہ مشورہ نہیں؟ اعتراض ہم دیکھیں، ہم اس پہ جو ہے ڈنڈورے نہیں پیٹتے. آپ کہتے ہیں کہ مطلب ڈیفینیٹلی ٹی وی پروگرام کے لیے اور ٹی وی نیوز کے لیے تو اچھا ہوتا ہے جو نیگیٹو خبر ہو ان کی زیادہ بریک ہوتی ہے. لیکن ہم جو ہمارے جو اعتراضات ہوتے ہیں ہم مل بیٹھ کر آپس میں اعتراضات اپنے پوائنٹ آف ویو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز غلط ہے. ٹھیک، بہت شکریہ کونڈی صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. طارق خلیل سندھو صاحب آپ کا بھی شکریہ، اور امجد علی خان نیاز صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.